ہر ایک کی خوبیوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیں گے تو اپنی اور دوسروں کی جو زندگی ہے میرے کیسے آسان بنا سکتے ہیں. وہ شہباز شریف صاحب جو کہ تعزیت تک قبول کرنا نہیں چاہتے تھے چودھری برادران کی, تو اس سے نظر آتا ہے کہ اپوزیشن کتنی کمزور ہے اور اب سارا جو فوکس ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک پر بھی ہے. لیکن لانگ مارچ بھی ملتوی نہیں کر رہے ہیں, تو کیا اپوزیشن کو ایک دوسرے پر شک ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر فضا اکبر خان اور میں ہوں پاکستان, اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل کا نمبر 1 پروگرام ایسے نہیں چلے گا. ایک بار شوہر اور بیگم ایک سائیکالوجسٹ کے پاس گئے اور ان دونوں کا آپس میں شدید جھگڑا چل رہا تھا. وہ ایک دوسرے کا چہرہ تک دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. اچھا, انہوں نے سوچا کہ لوگوں کے مشورے پر عمل کیا جائے اور تھوڑی سی تھیراپی کروا لی جائے. اچھا, جب وہ دونوں آفس میں داخل ہوتے ہیں تھیراپی کے لیے تو ڈاکٹر نے دونوں کے چہرے پر سخت ناراضی دیکھی. اس نے ان دونوں کو بیٹھنے کے لیے بولا کہ بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. جب وہ بیٹھ گئے تو وہ ڈاکٹر بولنے لگی کہ اب آپ بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے. یہ سوال کرنا ہی تھا کہ شوہر و بیگم تو ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگے اور ایک سانس میں ایک دوسرے پر اتنی تنقید کر دی کہ تنقید کے پہاڑ ہی توڑ دیے. اچھا, دونوں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار بھی نہیں تھے. اس ماہر نفسیات نے دونوں کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے دی, چپ کر کے ان کی پوری لڑائی کے ختم ہونے کا انتظار کیا. اچھا, جب دونوں بول بول کر تھک گئے تو پھر ڈاکٹر صاحبہ بولنی کہ اچھا یہ تو لڑائی اور خامیوں والی کہانی ہو گئی, اب ذرا ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کریں. تم دونوں کو ایک دوسرے میں کیا کیا باتیں اچھی لگتی ہیں. دونوں بالکل خاموش ہو گئے. بہت دیر تک دونوں نے کچھ نہیں بولا. ڈاکٹر صاحبہ سمجھ گئی کہ ان کو ایک دوسرے پر اتنا شدید غصہ ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی کوئی اچھی بات یاد ہی نہیں ہے, یا وہ یاد کرنا ہی نہیں چاہتے اگر کچھ ہے بھی. اچھا, اس پر ایک ایک کاغذ اور پین ڈاکٹر صاحبہ نے دونوں کو تھما دیے کہ جی اپنے اپنے کاغذ پر ایک دوسرے کی خوبیاں تحریر کی جائیں. جس پر ایک دفعہ پھر بہت دیر بعد دونوں نے کچھ بھی نہ لکھا اور غصہ ان کے چہروں پر صاف نظر تھا. اچھا, پھر بہت دیر کے بعد شوہر نے جیسے اپنے کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کیا تو فوراً بیگم بھی تیز تیز اپنے کاغذ پر کچھ لکھنے لگ گئی. اچھا, لگ ایسا رہا تھا اب بھی دونوں مقابلے پر اپنا اپنا کاغذ بھرنے بیٹھ گئے. یہاں بھی مقابلہ جاری تھا لیکن اب تعریفیں لکھی جا رہی ہیں. جب انہوں نے لکھ لیا تو بیگم نے اپنا کاغذ جو وہ ڈاکٹر کو تھمایا, جس پر اس نے کہا کہ یہ کاغذ اپنے شوہر کو دو, وہ خود ہی پڑھے گا. اچھا, بیگم نے اسے دے دیا اور پھر اس کا کاغذ لے لیا, یعنی دونوں کا کاغذ جو دونوں نے لکھا ایک دوسرے کے پاس چلا گیا. اب دونوں نے ایک دوسرے کا لکھا کاغذ پڑھنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد تو بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں پڑھ کر بہت خوش ہوئے. اچھا, کمرے کی جو فضا ہے وہ ایک دم سے تبدیل ہو کر رہ گئی. اب ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان دونوں کی شاید کبھی لڑائی ہوئی نہیں تھی. اچھا, ڈاکٹر صاحبہ کا فرض پورا ہو گیا. وہ دونوں جیسے لڑتے جھگڑتے کمرے میں داخل ہوئے تھے ویسے ہی ہنستے مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے. اچھا, ہر انسان بہت سی خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے. اگر ہم ہر ایک کی خوبیوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیں گے تو اپنی اور دوسروں کی جو زندگی ہے میرے کیسے آسان بنا سکتے ہیں. اور اگر ہم دوسروں کے عیب ہی تلاش کرتے رہیں تو پھر ہم دوسروں کی اور اپنی زندگی جہنم بنا لیں گے, عذاب بنا لیں گے. جیسے نریندر مودی, ہٹلر ہے پورا یہ آج کے دور کا. نریندر مودی, اسے صرف دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں, اس کو اپنا بالکل پرفیکٹ اور آئیڈیل دکھائی دیتا ہے. وہ مسلمانوں کے گرد گھیرا تنگ کر کے انہیں ختم کرنا چاہتا ہے. بھارت میں اقلیتوں کے لیے زندگی جہنم بن چکی ہے اور نریندر مودی کے جو ظلم ہے, ستم ہے, اسے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. وہ فرعون اور ہٹلر کو بھی میرے خیال سے بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے. یہ فرعون اور ہٹلر سے زیادہ ظالم ہے, لیکن ہر ظالم کو مٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی مسیحا آتا ہے. جیسا مقبوضہ کشمیر میں دیکھیے جو بھارتی ظلم, خوریزی, اس کے نتیجے میں برہان وانی, ریاض نائکو جیسے جام باز پیدا ہوئے جو ظلم کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے, جنہوں نے ہار نہیں مانی. ٹھیک اسی طرح مسلمانوں پر زندگی تنگ کی جانے لگی ہے اور انہیں مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی. مودی کے گنڈے نمازیوں کو نماز پڑھتا دیکھ کر ان پر لاٹھیاں برسانا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ مسلمان خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہاں پہ کہ حجاب سے ان کو روکا جا رہا ہے وہاں پہ. لیکن ایسے وقت میں مسکان نامی خاتون نے مودی کے گنڈوں سے خوف کھانے کی بجائے دلیری سے, بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور ان ظالموں کے سامنے اللہ اکبر کی صدا بلند کی. اچھا, ویسے تو جو مودی ہے نا اپنی جنونیت میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ پورا بھارت ہی اس سے خطرہ محسوس کرنے لگا ہے. اور اب تو وہ دنیا جو مودی کی کسی خامی کو وہ نظر انداز کرتے تھے, ان کو نظر ہی نہیں آتی تھی کہ مودی میں کوئی خامی ہے, اب وہ بھی کہہ اٹھی ہے کہ مودی ظالم ہے, مودی شیطان ہے اور شیطانیت کا پرچار کر رہا ہے اور پورا بھارت مودی کے ہوتے ہوئے خطرے سے دو چار ہے. اب وہ لوگ بھی بول رہے ہیں جو بولتے ہی نہیں تھے, جو بالکل چپ تھے. مودی امریکی عدالت کو مطلوب ہے
اور اب وہ امریکہ میں مزید ذلیل بھی ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی حال ہی میں امریکہ کے سفیر برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے مسلم خواتین کو اپنے لباس کا انتخاب کرنے کی اجازت نہ دینے پر یہ جو بھارتی ریاست کرناٹک ہے اس کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. سفیر نے کیا کہا ہے؟ سفیر نے کہا ہے کہ مذہبی آزادی میں کسی کے مذہبی لباس کا انتخاب کرنے کی آزادی شامل ہوتی ہے اور بھارتی ریاست کرناٹک کو مذہبی لباس کی اجازت دینے یا نہ دینے کا تعین نہیں کرنا چاہیے. اسکولوں میں حجاب پر پابندی مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے. اور انہوں نے یہ بیان بھارتی وزیر خارجہ کے ترجمان کو تیر کی طرح دیکھے جا کے لگا ان کا بیان, اور وہ سمجھ لیں کہ وہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری اس کے عین مطابق مودی سرکار کے گھنونے اقدامات کا دفاع کرتا نظر آیا. اور بھارتی وزیر خارجہ کے ترجمان نے امریکی سفیر کے بیان کو تعصبانہ تجزیہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور کیا کہا کہ بھارت کے جو اندرونی مسائل ہیں اس پہ تعصبانہ تبصرے خوش آئند نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح بھارتی حکومت اپنے اقدامات کا باقاعدہ ڈٹائی کے ساتھ دفاع کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن مودی یہ بات اچھے سے جانتا ہے کہ اس کی جو دلیلیں ہیں, اس کے آرگومنٹس ہیں, اس کے اٹھائے جانے والا ہر اقدام کھوکھلا ہے جو اس کے اقتدار ہے اس کو زیادہ دیر تک قائم رکھنے میں مدد نہیں کر سکے گا. مودی کے جو اسلاموفوبیا کا ایک شیطانی جال بچھانے کی جو گونج ہے یہ امریکہ کے علاوہ برطانیہ میں بھی سنائی دینے لگی ہے. برطانیہ کے شہر وزیر ناز شاہ نے بھارت میں جو حجاب کا مسئلہ برطانوی حکومت کے سامنے اٹھایا ہے اور ناز شاہ نے کہا ہے کہ انہوں نے برطانوی وزیر خارجہ کو خطیہ لکھا ہے کہ وہ بھارت میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھائیں. اور ناز شاہ کی جانب سے خط میں یہ بھی درخواست کی گئی کہ بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے اس معاملے پر وضاحت مانگی جائے. ناز شاہ نے بھارت سے تجارتی ڈیل پر نظر ثانی کا مطالبہ بھی کیا. یعنی مودی کے ظلم کی آہٹ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سنائی دینے لگی ہے. اور مودی سرکار اب بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اس کو کوئی نہیں پوچھے گا, لیکن اب دنیا مودی سے اس کے ظلم کا حساب مانگ رہی ہے. مودی کے ہوتے ہوئے بھارت میں مسلم طالبات کی جانب سے تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے کا معاملہ سنگین نوعیت اختیار کرتا جا رہا ہے. اور ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے ایک نہتی مسلم لڑکی کو کالج میں ہراساں کیے جانے کے واقعے کے بعد اب بھارتی پولیس کی جانب سے باحجاب خواتین پر ڈنڈے برسانے کی ویڈیو سامنے آئی ہے. اور یہ ویڈیو یہ ذرا چلائیے گا, آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, جس میں مودی کے جو گنڈے ہیں باحجاب خواتین پر ڈنڈے برسا کر انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حجاب پہننا چھوڑ دیں. لیکن مسکان کی دلیری کے بعد باقی جو باحجاب خواتین ہیں وہ بھی بڑی بہادر نظر آ رہی ہیں. اچھا, سوشل میڈیا پر یہ وائرل ویڈیو میں باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار سڑک پر حجاب کے حق میں مظاہرہ کرنے والی خواتین کے پاس آتے ہیں اور بغیر کچھ بات کیے ان پر لاٹھیوں سے تشدد شروع کر دیتے ہیں. اور ویڈیو میں چند خواتین کو بہادری کے ساتھ بھارتی پولیس اہلکاروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوتے بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور اس موقع پر سڑک پر جو ٹریفک ہے وہ بھی معمول کے مطابق رواں دبائیں. اچھا, مسکان کے بعد حجاب پہننے کی جو مہم ہے اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس کو مودی سرکار روکنا بھی طریقے سے روکنا چاہتی ہے. اسی لیے جو مودی کے گنڈے ہیں اور جو چمچے وزیر ہیں, چمچے اس کی مسلم دشمن پالیسیز پر باقاعدہ چوکیدار بن گئے ہیں. ایسی بی جے پی کی ایک رہنما ہے پرگیا ٹھاکر جو حجاب پہننے والیوں کو گھر میں رہنے کا مشورہ دے رہی ہیں. ذرا چلائیے گا اس کا کلپ. سنا آپ نے کیسے یہ خاتون حجاب کے خلاف اپنا زہر اگل رہی ہیں اور یہ بی جے پی کی رہنما خود ایک خاتون ہے, لیکن اس کو دوسری خواتین کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے خیال سے یہ پرگیا ٹھاکر ہے نا, جیسی خواتین ایک بدنما داغ ہیں بھارتی معاشرے پر. اور میں معذرت چاہتی ہوں, میں بھی خاتون ہوں لیکن میں ظلم کا ساتھ دینے والی خاتون کا کسی صورت بھی ساتھ نہیں دے سکتی. اب یہ عورت بکواس کر رہی ہے کہ بھارت میں کسی کو حجاب پہننے کی ضرورت نہیں ہے. جنہیں گھر کے اندر خطرہ ہے وہ گھر میں رہتے ہوئے حجاب پہنے, اور بھارت میں کسی کو حجاب پہننے کی ضرورت نہیں ہے. بھارت میں ہندو معاشرہ جہاں عورت کی عزت کی جاتی ہے, اس لیے گھر سے باہر کسی کو حجاب نہیں پہننا چاہیے. یہ کہہ رہی ہے یہ عورت, یہ بکواس کر رہی ہے اور کہہ رہی ہاں جو گھر یا مدرسے کے اندر حجاب پہنتا ہے اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن باہر اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں اس بے حس بے شرم خاتون سے پوچھنا چاہتی ہوں, یہ کون سے گھر کی بات کریں؟ پہلے تو گھر کی بات کلیئر کریں نا. مسلمانوں کو تو مودی سرکار ہندوستان سے نکالنے کی مہم چلا چکی ہے اور تو اور یہ منافق عورت ہندوستان کو سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میں ذرا اس کو بتانا چاہوں گی کہ بھارت کہاں کا سیکولر ہے. بھارت تو تنگ ذہن والا ملک ہے اور مودی کی چھوٹی سوچ نے بھارت کو اتنا چھوٹا بنا دیا کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس بھارت کی اوقات اس وقت. اور اب تو سیکولر بھارت کی حقیقت دنیا پہ بڑی میرے خیال سے کھل کر آ گئی ہے, واضح ہو گئی, کلیئر ہو گئی, ایکسپوز ہو گئی ہے. اچھا, میں یہ بھی بتانا چاہوں گی, یہ جو پرگیا ٹھاکر ہے نا, یہ ذرا سنیے گا, یہ جو بکواس کر رہی تھی ابھی, یہ دہشت گرد خاتون ہے پرگیا ٹھاکر. اس پر بم دھماکوں میں ملوث ہونے پر دہشت گردی کا باقاعدہ مقدمہ چل رہا ہے اور آج کل یہ ضمانت پر رہا ہے. اب جس پر خود دہشت گردی کے الزامات ہوں, مقدمہ چل رہے ہوں, ضمانت پر رہا ہو, اس کے منہ سے امن کی باتیں اچھی لگتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں لگتی.
अच्छा, और अब तो OIC ने भी भारत को अक़लियतों का दुश्मन करार दिया है। अभी ये जो कुछ दिन पहले इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा तंजीम OIC ने भारत में ये जो मुस्लिम नस्ल कुशी की जो धमकी है, बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के वाक़यात और ख़ास तौर पे जो हिजाब पर पाबंदी का मामला है, इस पर तशवीश का इजहार किया था और ये बाकायदा मुतालिबा किया था कि जो मोदी हुकूमत है ये मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात को रोके। और जो OIC की जानिब से जारी बयान था उसमें भारतीय रियासत कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे हिजाब पहनने वाली पर पाबंदी को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था। और इस्लामी ताउन तंजीम ने अपने बयान में उत्तराखंड में भी हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा की जानिब से जो मुस्लिम नस्ल कुशी की धमकी थी उस पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी कुव्वतों बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिबा किया था कि वो भारत में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक और पुरतशद्दुद वाक़यात का नोटिस ले। लेकिन इस दो कोड़ी के शख्स नरेंद्र मोदी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। लेकिन बाहर ने जो तालिबात हैं उन्होंने इसके जुल्म से टकरा जाने का अहद कर लिया है। मैं उनकी हिम्मत को आज सलाम पेश करती हूँ। ये जरा क्लिप चलाइएगा। जी तो सुना आपने, ये बाहिजाब खातून कह रही थी कि अदालत को हमारा हक देना होगा वरना हम हिजाब के खिलाफ फैसला आने की सूरत में रुकेंगे नहीं, बल्कि सड़कों पर निकलकर मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। यानी अब वो जमाने चले गए जब मोदी के जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया करती थी, कोई नहीं उठा सकता था। और आज मोदी दुनिया के जिस कोने में भी चला जाए मोदी के खिलाफ आवाजें और उंगलियां उठाते लोग आपको नजर आएंगे जगह जगह पर, जिसको लाख चाहते हुए भी नरेंद्र मोदी रोक नहीं सकता, दबा नहीं सकता। अच्छा, अभी ताज़ा खबर के मुताबिक जरा सुनिएगा, भारत में जो हिंदू इंतहा पसंद हैं उनकी हिजाब के खिलाफ मुहिम के तहत कर्नाटक के एक और कॉलेज में बाहिजाब तालिबात को दाखिल होने और क्लासेस लेने से बाकायदा मना कर दिया गया, रोक दिया गया। और भारतीय मीडिया के मुताबिक जो कॉलेज प्रिंसिपल हैं उन्होंने खुद कॉलेज के गेट पर खड़े होकर बाहिजाब तालिबात को रोका और उन्हें हिजाब उतार कर कॉलेज आने की हिदायत की। इससे पहले इसी कॉलेज के प्रिंसिपल को बाहिजाब तालिबात को कॉलेज में क्लासेस लेने की इजाज़त देने पर हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन बाहिजाब खवातीन खामोश बैठने वाली नहीं है और ना ही वो नरेंद्र मोदी के जुल्म के आगे झुकने को तैयार है, क्योंकि भारत के एक सरकारी स्कूल की तालिबात ने हिजाब के बगैर इम्तिहानात में बैठने से इनकार कर दिया और हिजाब पहनने की इजाज़त ना मिलने पर वालिदैन तालिबात को घर वापस ले गए। अच्छी, जो बाहिजाब तालिबात हैं उन पे सांस तंग कर देने के जुल्म पर दीगर शहरों की जो बाहिजाब खवातीन हैं वो भी कर्नाटक की बाहिजाब खवातीन के साथ खड़ी हो गई हैं। ये जरा क्लिप चलाइएगा। जी तो सुना आपने, बाहिजाब खवातीन दूसरी बाहिजाब खवातीन के साथ खड़ी हो गई हैं और मोदी हुकूमत को ललकार रही हैं। अब इसी तरह एक भारतीय खातून सहाफ़ी भी मोदी को आईना दिखा रही हैं। जरा क्लिप चलाइएगा सहाफ़ी का। जी तो सुना आपने, भारतीय सहाफ़ी को एक वो बीजेपी की खातून रहनुमा जिनको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं और एक ही भारतीय खातून सहाफ़ी हैं जिनको इंसानियत का पास है, इसीलिए वो बाहिजाब खवातीन के हक में आवाज़ उठा रही हैं और बीजेपी रहनुमाओं की मुजरिमाना खामोशी पर सवाल खड़े कर रही हैं। जीने का हक सबको है, लेकिन भारत में मुसलमानों से जीने की आज़ादी छीनी जा रही है, उन्हें ज़बरदस्ती हिंदू बनाने की रिवायत को आम करने की कोशिश की जा रही है। अब भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमा एक हैं जी रघुविंदर सिंह, उन्होंने खुलेआम मुसलमानों को धमकी दी है कि अगर वो दोबारा मुंतखब हुआ तो वो मुसलमानों की टोपी उतार कर उन्हें माथे पर तिलक लगाने पर मजबूर कर देगा। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के मौके पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का मंजन फरोख करके ये बीजेपी रहनुमा इंतखाब जीतने में लगा हुआ है। लेकिन अफसोस कि मोदी की हुकूमत हिंदुस्तान के दिल जीतने में कामयाब नहीं हो सकी, और होगी भी कैसे जब अकलियतों से, माइनॉरिटी से सलूक होगा। तो ऐसे में मोदी के साथ खैर का मामला कैसे होगा। अब मोदी के गुंडों ने हिजाब के बाद अब अजान पर तनाज़ा खड़ा कर दिया है। ये तनाज़ा क्या है, जरा ये देखिएगा, चलाइएगा क्लिप। सुना आपने, मोदी का ये बदमाश कह रहा है कि इसके लोगों ने मस्जिद के साथ एक इमारत पर लाउड स्पीकर लगा रखा है, अब से जब भी अजान होगी तो वह अजान के दौरान लाउड स्पीकर पर ऊंची आवाज़ में गाने बजाएंगे। ये है हिंदू इंतहा पसंदों की नीच गिरी हुई घटिया सोच। अजान से मुताल्लिक इससे पहले भी भारत के मारूफ एक सिंगर है सोनू निगम, वो भी मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल चुका है। मुसलमानों पर घेरा तंग करने के लिए एक अमरीकी दानिशवर नोम, वो भी बेनकाब कर रहे हैं। ज़रा चलाइएगा उनका क्लिप। जी तो सुना आपने, ये अमरीकी जो दानिश्वर है क्या कह रहे हैं कि जी भारत में इस्लामोफोबिया ने इंतहाई मोहलिक शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसने 25 करोड़ मुसलमानों को एक मजलूम अकलियत में तब्दील कर दी है। मोदी हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से भारत की सेकुलर जमहूरियत का खात्मा करके इसे एक हिंदू नस्ल परस्त रियासत में तब्दील कर रही है। अच्छा, इन्होंने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का मुआवजा फ़लस्तीन से करते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत के खौफनाक जराइम की एक तवील तारीख है और हिंदू कौम परस्त मोदी हुकूमत ने इन जराइम को बढ़ावा दिया है। मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत हद तक मकबूजा फ़लस्तीन से मिलते जुलते हैं। अब मकबूजा कश्मीर में जुल्म की तस्दीक जो है अमरीकी दानिश्वर कर रहे हैं, और इनकी बात दुरुस्त भी है कि मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत कशीदा हैं
اور وہاں کے صحافی تک محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں 2021 میں کم از کم 6 صحافی قتل ہوئے، 108 پر حملے کیے گئے، 13 میڈیا ہاؤسز کو نشانہ بنایا گیا، اور سب سے زیادہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں 25 صحافیوں اور میڈیا داروں کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سال 2021 میں بھارت میں کم از کم 24 صحافیوں پر جسمانی حملے کیے گئے، انہیں دھمکیاں دی گئیں، ہراساں کیا گیا، اور پولیس سمیت دیگر سرکاری عہدیداروں نے انہیں کام کرنے سے روکا۔ ان 24 صحافیوں میں سے 17 کے ساتھ مار پیٹ کے واقعات میں پولیس ملوث ہے۔ اب ناظرین، مودی کا ڈرامہ ہر طرف بے نقاب ہو رہا ہے، اور اب دنیا مودی کی مکار سوچ کو سمجھنا شروع ہو گئی ہے، لیکن مودی اب بھی ڈرامے بازیوں سے باز نہیں آ رہا، اور اپنی عبادت گاہ یعنی مندر میں بھی ڈرامہ بازی کرنے سے باز نہیں آیا۔ ایک ویڈیو ہے جی، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نریندر مودی مہمانوں کی کتاب میں لکھنے کی اداکاری کر رہا ہے، جبکہ کتاب میں پہلے ہی سے تاثرات لکھے ہوئے تھے، اور مودی بس پہلے سے لکھی قلم چلانے اور لکھنے کی اداکاری کرتا رہا، اور مودی کی اصلیت سامنے آنے پر سوشل میڈیا پر کسی نے نریندر مودی کو برا ایکٹر قرار دیا، اور کسی نے تنقید کا کھل کر نشانہ بنایا اور اسے بچگانہ قرار دے دیا۔ اب مودی تو دوسروں میں خامیاں تلاش کرتا ہے، اس کا اپنا دامن گناہوں سے بھرا پڑا ہے، اور مودی کے گناہ اب چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارے ظلم کا انجام آ پہنچا ہے، اب ایسے نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سینٹ میں اکثریت میں ہونے کے باوجود اپوزیشن کو ایک بار پھر سے شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ ایوان کے اندر اہم قانون سازی کے دوران اپوزیشن اپنی اکثریت ثابت کرنے میں ناکام رہی، اور حکومت 3 اہم بل منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اچھا، ایسے میں ایک بار پھر سے اپوزیشن کی جو پلاننگ ہے اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اگر ان کے جو آپسی اختلافات ہیں اس کی وجہ سے وہ حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں، تو پھر عدم اعتماد کی تحریک کیسے کامیاب ہوگی؟ اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ 2 معزز موجود ہیں۔ ظفر ہلالی صاحب، سینئر تجزیہ کار، بہت شکریہ ہلالی صاحب جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، سینئر اینالسٹ، آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جانے صاحب، جیسا آپ کی طرف آنا چاہوں گی، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم دونوں نے الگ الگ مارچ کا جو اعلان کر دیا ہے، اور اب سارا جو فوکس ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک پر بھی ہے، لیکن لانگ مارچ بھی ملتوی نہیں کر رہے ہیں۔ تو کیا اپوزیشن کو ایک دوسرے پر شک ہے کہ یہ تحریک اگر کامیاب نہیں ہوئی تو پھر اپنی ساکھ بچانے کے لیے، امیج بچانے کے لیے لانگ مارچ کا آپشن ہمارے پاس موجود رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، لانگ مارچ وغیرہ کا قصہ جو ہے وہ تو اب تھوڑا سا پیچھے رہ گیا، پیپلز پارٹی پرسو کر رہی کیونکہ ان کا پہلے یہاں قصہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بنیادی طور پہ اپنے اپنے مفادات اور اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق کام کرتی ہیں۔ وہ قطعاً کوئی ایسا آپ نے کہیے کہ وہ کوئی ان کو جو جیسے کہتے ہیں مہنگائی مارچ تو واقعی وہ قوم کا سوچ رہے ہیں، وہ ایسی بات کوئی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوسف گیلانی ایبسنٹ ہوئے، جب اسٹیٹ بینک کے بارے میں بل پاس کرنا تھا تو وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کی ہدایات کے بغیر غائب ہوئے ہوں گے وہاں پہ؟ اتنا اہم بل، اور یوسف صاحب نہیں تھے، تو پارٹی کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں۔ اس میں بھی ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی 27 فروری کی جو لانگ مارچ ہے اس کو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا، کو منسوخ نہیں کیا، اور اس کو پرسو کر رہے ہیں دبا کے، اور ان باقی لوگوں کو وہ لگا کے اس کے پیچھے، یہ نو کانفیڈنس کے پیچھے لگا کے تو خود پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بلاول نو کانفیڈنس وغیرہ پہ کوئی خاص بھاگ دوڑ نہیں کر رہا، زرداری صاحب جا کے لیٹ گئے ہیں۔ موسٹ پروبلی جو میں سمجھ سکا ہوں، پیپلز پارٹی نے ان کی 23 مارچ کی لانگ مارچ جو کرنی تھی اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے انہوں نے ان کو لگا دیا ہے نو کانفیڈنس کے چکر میں، آؤٹ آف دا بلو، جو پہلے کہیں نہیں تھا۔ وہ قصہ وہ سارا 23 مارچ کا ہو رہا تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ سارے لگے ہوئے ہیں 23 مارچ کو بھول کے، یہ اس کام پہ لگ گئے ہیں، یہ جے یو آئی اور پی ایم ایل این، اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح نو کانفیڈنس ہو۔ اب نو کانفیڈنس ہو نہیں سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ توڑ کے لانا چاہتے ہیں اپنی طرف، وہ ان سے آگے مانگتے ہیں، اپنے مطالبات ان کے ہوتے ہیں کہ جناب اگر نو کانفیڈنس ہو جاتی ہے اور آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں کوئی اور، تو ہمیں کیا ملے گا؟ جن کو پی ٹی آئی میں نہیں ملا وہ ان سے مانگتے ہیں۔ اب آپ کہاں سے دیں گے جب آپ کے اپنے جو رکن آپ کے ساتھ پچھلے 4 سال سے چلے آ رہے ہیں ان کو چھوڑ کے، ان کو اگنور کر کے آپ دوسروں کو جو لوٹے آج آپ کو ملیں گے آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، ان کو دے دیں ٹکٹیں اور سب کچھ کریں، تو وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ موو آگے چلتی نظر نہیں آتی، یہ یہی پھنسی رہے گی، اسی طرح لگتا ہے آگے چلتی نظر نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی
ہم بھی ذرا ہلالی صاحب کی طرف چلتے ہیں. جنرل صاحب آپ کی طرف دوبارہ واپس آتی ہوں. ہلالی صاحب آپ نے جنرل صاحب کو بھی سنا. ہلالی صاحب اب یہ دیکھیں کہ جو اپوزیشن ہے عدم اعتماد کی تحریک کے لیے انہوں نے کمر کس لی ہے, پھر اتحادیوں سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, جس طرح کاف لیگ سے ملاقات ہوئی, چودھری برادران سے ملاقات ہوئی, شہباز شریف صاحب کا 14 سال کے بعد خود ان کے در پہ چلے جانا, وہ شہباز شریف صاحب جو کہ تعزیت تک قبول کرنا نہیں چاہتے تھے چودھری برادران کی. تو اس سے نظر آتا ہے کہ اپوزیشن کتنی کمزور ہے, ان کو ضرورت ہے ابھی نمبر گیم پوری کرنی ہے, لیکن وہ نمبر پورے نہیں ہو رہے. پھر جہانگیر ترین صاحب نے جو گروپ بنایا ہوا ہے وہ بھی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. تحریک عدم اعتماد آپ کو واقعی کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے؟ نہیں, مجھے تو بالکل نہیں دکھائی دیتی ہے, اور میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. دیکھیے جو بیڈنگ ان کے لائلٹی کے لیے اب بیڈنگ ہو رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی پارٹی ہے جو گورنمنٹ سے زیادہ پیٹرنیج ہے, جو گورنمنٹ سے زیادہ ان کے پاس پاور ہے اور گورنمنٹ سے زیادہ ہر قسم کا سہولت دے سکتے ہیں دوسری پارٹی کو؟ آؤٹ آف دا کویسچن. اور کون ہے یہ پارٹیز؟ ایم کیو ایم کیا 5-6 سیٹس, 1-2 اور منسٹرشپ چاہیے ضرور. بی اے پی ان کو کیا منسٹرشپ چاہیے, سمجھو ہو گیا. جی ڈی اے کاف کے تو ساتھ خاصے باتیں ہوئی ہیں, اور ابھی بھی آ رہے ہیں ہمارے عمران خان صاحب, اور کاف کو ملیں گے لاہور میں, جب وہ آئیں گے کاف کے ساتھ پھر ملیں گے. تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. دیکھیے ایک ہی چیز تھا, ایک ہی خطرہ تھا جو شاید جو ان نون ایک تھا, وہ ان نون یہ تھا کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کا کیا ہونے والا ہے. اب ان کا کیا ہونے والا ہے, جہانگیر ترین کو سوچنا چاہیے کہ بھئی اس کا کیس کس نے ریفر کیا تھا سپریم کورٹ کو. اس کا کیس اور عمران خان ان دونوں کا کیس تو انہوں نے کیا ہے. کس نے؟ نون نے, ایاز صادق خود. اگر وہ کیس میں نواز شریف عمران خان چھوٹ گئے اور جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کیا, سو ہو از ریسپانسبل فار دیٹ. تو یہ کیا پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب باتیں بھول کے سڈنلی وہ ادھر چلے جائیں گے, اور ان لوگ کچھ الادین کا ہے ان کے پاس لیمپ جو ایوری تھنگ ول چینج. افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ ٹائمنگ انکریز جو آیا ہے گورنمنٹ, دو چیزیں ہیں جی. لیٹ می اینڈ بائی سیئنگ 2 things. انفارچونیٹ ہے کہ پرائس انکریز پیٹرول کا جو ایسے موقع پہ آیا. افسوس سے ایک فیکٹ, سیکنڈ انفارچونیٹ تھنگ از کہ ہماری پبلک ابھی تک سوچ رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ کا قصور ہے کہ تیل کا پرائس بڑھ گیا ہے. ارے بھائی میں نے کب سے کہا ہے, ہر پرائم منسٹر کو جب مجھے موقع ملا ایڈوائز کرتا ہوں کہ ایک چوک لے کے ٹیلی ویژن پہ جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کیسا امپیکٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل پرائس انکریز پہ. اس لیے آج تک ہماری قوم سمجھتی نہیں اگر گورنمنٹ کچھ کرتی تو پرائس بڑھنے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی. ارے بھائی آئی ایم ایف کے شرط ہیں, تم یو آر انڈر اے پرومس, آپ ایک کنڈیشنل ایکسپٹ کیے ہیں کہ پرائس اور ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت ہے, انہیں تو ہماری ضرورت نہیں ہے, یہ بات سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو. یس ایگزیکٹلی, یس ایبسلیوٹلی, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. جنرل صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں, آپ نے ہلالی صاحب کو بھی سنا. جنرل صاحب واقعی جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اس میں مجھے اکثر سمجھ نہیں آتی ہے کہ حکومت, کوئی بھی حکومت ہوتی اس ٹائم پہ وہ کیا کرتی. اگر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, ہماری ضرورت ہے نا آئی ایم ایف, تو جب آپ کو ضرورت ہوگی کسی کی تو آپ اس کے پاس جائیں گے, وہ اپنی شرائط پر بات کرے گا. ہم اپنی شرائط تو نہیں رکھیں گے سامنے, وہ کہیں گے ضرورت بھی آپ کو ہے اور شرائط بھی آپ اپنی رکھیں گے, جی ہم نہیں مانتے آپ کی شرائط. تو ظاہر بات ان شرائط پر عمل کرنا پڑتا ہے. ہاں یہ الگ چیز ہے کہ مہنگائی کے بارے میں آج تک مطلب 3.5 سال ہونے کے بعد بھی جب تک کہا جاتا رہا کہ جی پرانی حکومتیں کر گئیں تو چلیں 1 سال ہی اچھا لگتا ہے, 1.5 سال اچھا لگتا ہے, لیکن تیسرے سال یا چوتھے سال میں یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ آپ کہیں کہ جی جو کچھ ہوا ہے وہ پرانی حکومتیں کر گئی. اس طرح تو حکومت کرنا واقعی بڑا آسان ہو. اب جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی حکومتیں ختم کر دیں گے, یہ اگر آتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اتنے سال میں اتنا بیڑا گرک کر کے چلے کہ ہم کیسے صحیح کریں. تو یہ تو بڑا آسان موقف ہے کہ جی پرانی حکومت بیڑا گرک کر چلی گی, ہم صحیح نہیں کر پا رہے, 5 سال آرام سے گزر جائیں گے. رسپانسبلٹی کون لے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے, میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلی حکومتیں بھی آئی ایم ایف کے پاس جاتی رہی اور فرسٹ فگرز وہاں جانا بالکل جسٹیفائڈ, ٹھیک ہے, جھوٹے فگرز دیتے رہے. اور اب آ کے آپ اگر گئے ہیں اور آپ اپنے درست فگر دے رہے ہیں تو آئی ایم ایف جو آپ کو پیسہ دیتا ہے اس کا پہلا مفاد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ, اس نے جو پیسہ آپ کو دیا وہ واپس بھی آنا چاہیے, اس کو واپس ملنا چاہیے.
چنانچہ اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا لیں گے، یہ کرنے کے، تو وہ یہ ہوا میں باتیں، یہ دور کی بات ہے. وہ کہتے ہیں امیڈیٹ آپ اپنی جو آمدن بڑھا سکتے ہیں جس سے ہمیں توقع ہو کہ آپ پیسہ واپس لائیں گے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تیل کی قیمت بڑھائی ہو. یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ دیں کہ جو قوم قرضے لے رہی ہے اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ سبسڈیز دیتے رہے اپنے لوگوں کو، کیونکہ آپ قرضے لے کے تو اگر سبسڈیز دیں گے تو قرضہ تو کبھی بھی نہیں اترے گا. سو نیچرلی آپ کو مہنگائی فیس کرنی پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ آپ اصل اوریجنل قیمتوں کے اوپر آپ اپنا کام چلا رہے ہیں. اب چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جہاں تک تعلق ہے، وہ جو بھی کنڈیشنز رکھے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سارے میئرز کی ضرورت ہے. جیسے ابھی ہم اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھانا چاہتے ہیں، اور تاجروں کا آپ نے دیکھا کہ بزنس جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. تاجروں کا بزنس، جب بھی حکومت نے تاجروں کا بزنس ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تاجروں نے ہڑتال کر دی. 17% آپ سے لیتے ہیں، وہ سیل ٹیکس 17% آپ سے وصول کرتے ہیں. کوئی بھی چیز لیں آپ جا کے 17، لیکن چونکہ وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے ان کا بزنس، وہ 17% بھی خود کھا جاتے ہیں. اب ایک حکومت آج اگر یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تاجروں کے ساتھ سختی کرے تو آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، تاجروں کے ساتھ ایک اور مسئلہ کھل جائے گا. تو اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے بالآخر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا تھا. یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی کسی ایک پارٹی کے ٹینیور میں ٹھیک ہو. یہ پرابلم ہے، نیشنل پرابلم ہے، سارے ملک کی پرابلم ہے، اور اس میں ٹیکس کلیکشن وغیرہ کے لیے سخت میئرز کرنے پڑیں گے جو کہ پوری تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اونرشپ لینی ہوگی. تو یہاں مشکل یہ ہے کہ ہر پارٹی اپنے اقتدار کے چکر میں وہ ایک کو دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں رہتے ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو نیشنل ایشو سمجھ کے تو سارے مل کے اکٹھا کریں، اکٹھے اس کو اٹینڈ کریں اور حل کریں. تو اس وقت کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے یہ بس کی بات نہیں. اور اسی طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی ہینڈ اوور کر کے جائے گی جب اگلی کسی پارٹی کو، تو وہ اسی طرح کی اکانومی پکڑا کے جائے گی جو وہ روتے دھوتے رہیں گے کہ جی پیچھے والے یہ کریں. تو یہ مسئلہ چلتا رہے گا جب تک کہ یہ مل کے اس پہ فیصلے نہ کریں، مل کر اس سے فیصلے نہ کریں. ہلالی صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہلالی صاحب، کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے آپ ان کو سن رہے ہوں گے کہ وہ کہتے تھے جی ہر حال میں 23 مارچ کو اسلام آباد جائیں گے اور یہ مہنگائی مارچ کریں گے، حکومت کا خاتمہ کریں گے. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اچانک سے وہ صرف تحریک عدم اعتماد کے حامی بنے ہوئے ہیں، اور یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جی ہمیں مارچ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، مہنگائی مارچ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. تو اس حکومت کو پھر وہ کیسے گھر بھیجیں گے؟ مطلب وہ کانفیڈنٹ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ کتنے سارے لوگ مدرسے کے جو طالب علم ہیں وہ کتنے نکلیں گے اور کیا ان کو کس طریقے سے اس مارچ پہ ان کا کیا رویہ ہوگا. اس لیے کہ اگر ان کا سخت رویہ ہو اور توڑ پھوڑ ہو تو اتنے سارے لوگ جتنے وہ مدرسے میں ہیں اگر وہ سڑکوں پہ نکل آئیں اور انہوں نے اس قسم کی حرکت کی تو بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے ڈر میں گورنمنٹ کوئی کنسیشن اسے دے، گورنمنٹ کوئی ہٹ جائے. شاید وہ سوچ رہے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے خلاف، ہمیں تو اب سب لوگوں کو پتہ ہے کہ نیب جو ہے ان کے خلاف کیسز ہیں، مگر وہ نہیں لے جا رہے کورٹ میں، اور یہ کھلا دھمکی دے رہا ہے نیب کو کہ تم جا کے دیکھو میں 50,000 لوگوں کے ساتھ ادھر آؤں گا تمہارے دفتر میں. تو اس کے بعد تو ہم نے کوئی کیسز کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے. تو مجھے نہیں پتا یہ کس قسم کا ریزولوشن اس کا ہوگا، مگر جسٹس از جسٹس فار آل، نہیں تو اٹ از انجسٹس. تو ہم دیکھیں گے کہ پتہ نہیں کیوں ان کو یہ خیال ہے. بس یہی ہو سکتا ہے کہ وہ نمبرز اور توڑ پھوڑ میں انہوں نے ایمفسس کیا ہے. ادروائز ان کا کیا سپورٹ ہے بھائی؟ ان کی کتنے سیٹس ہیں پارلیمنٹ میں؟ 6 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں. ایک زمانے میں 8-12 تھے شاید. وہ بے نظیر کے ساتھ انہوں نے کولیشن گورنمنٹ فارم کیا 1993 میں. اس سے بعد اتنے سیٹس تو کبھی ہوئے ہی نہیں ہیں ان کے. تو پتہ نہیں ان کو کدھر سے یہ کانفیڈنس آ رہا ہے، یا یہ سب یوزلیس کیا کہتے ہیں ڈے ڈریمنگ ہے. جی بالکل، جی ٹائم پاس ہے، بس ٹھیک ہے ٹائم پاس کیا جا رہا ہے.
اچھا جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جنرل صاحب یہ میرے پروگرام میں کل یہ سومرو صاحب تھے, راشد محمود سومرو صاحب JUI سے, اور وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ایک بات کہے جا رہے تھے, اور میں نے پھر ان کو روک کر پوچھا کہ کون سا کامیاب تھا آزادی مارچ. انہوں نے کہا آپ نے ہمارا آزادی مارچ بھی دیکھا, بڑا کامیاب تھا, اب دیکھیں ہمارا یہ والا مارچ بھی کامیاب ہوگا. تو میں نے کہا آزادی مارچ تو کامیاب تھا ہی نہیں, اس میں تو مولانا صاحب کہتے رہے کہ ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹے, اور آج تک ہمیں قسم سے نہیں پتا, یقین جانیے کہ ہاتھوں میں کیا لے کے لوٹے, نہ آپ نے بتایا, نہ کسی کو نظر آیا, نہ آپ نے دکھایا. تو وہ اس آزادی مارچ کو اگر کامیاب کہہ رہے ہیں اور ٹی وی پر کہہ رہے تھے, تو اسی طرح کا پھر کامیاب ان کا وہ مہنگائی مارچ بھی ہو جائے گا, پھر تحریک عدم اعتماد بھی اتنی کامیاب ہو جائے گی. کیا کہیں گے جنرل صاحب؟ دیکھیے یہاں پہ دھرنے بھی ہوئے, بڑے بڑے لمبے احتجاج ہوئے, کئی مہینے کے, عمران خان نے بھی کیا, انہوں نے بھی کیا, تو وہ کوئی حکومتیں تو نہیں بدل گئی اس سے. یہ روش یا اس طرح کا جو, اور عمران خان صاحب کا دھرنا تو دیکھیں نا 126 دن کا, اتنے مہینوں کا, 4 مہینوں سے اوپر کا, اس طرح کی ٹریڈیشن نہ ہے, نہ ہی ملک اس کو برداشت کرے گا. نیچرلی قانون اپنا راستہ لے گا. اگر کوئی اس طرح کی, ہاں نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ توڑ پھوڑ, جیسے لالی صاحب کہہ رہے ہیں, اگر کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس کے خلاف ایکشن لیں گے, ایکشن اپنی جگہ پہ, لیکن توڑ پھوڑ جو ہو جائے گی, نقصان ہوگا. لیکن حکومتیں نہیں جاتی. اس طرح اگر ہو تو پھر کوئی بھی شخص ہے وہ, کوئی بھی شخص جا کے 10-15 ہزار بندے اکٹھے کر کے کہیں سے لا کے بیٹھ جائے, اور پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر بیٹھ جائے, کہیں بیٹھ جائے کہ جی میں کہہ رہا ہوں حکومت بدل دیں, تو اس طرح تو نہیں بدلی جاتی. تو نہ بدلی جائے گی. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یہ مہنگائی کو ایشو بنا کے باہر نکل رہے ہیں کہ جی بیچاری عوام جو غربت میں پسی چلی جا رہی ہے, روزگار ان کے پاس نہیں ہے, مہنگائی ہوئی چلے جا رہی ہے, تو جب یہ جا کے بیٹھ جائیں گے, چلے جتنے بھی لوگ اکٹھے کر کے وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے, اس سے معیشت کو نقصان نہیں ہوگا؟ نہیں, وہ بھی نقصان ہوگا, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کون سا کوئی ایسا روڈ میپ دیا جس سے پتا چلے کہ یہ مہنگائی کم کر دیں. یہ اگر ان کو حکومت پکڑا دی جائے تو یہ اس سے بڑی مایوسی ہوگی لوگوں کو ان سے کہیں زیادہ مایوسی ہوگی کہ جو حکومت پہلے تھی, اگر اسی جیسا ہی حالات بھی کر رہے ہیں تو پھر اس کو کیوں نکالا. تو اس وجہ سے پھر ان کو زیادہ بڑا دھچکا لگے گا, اور ان کو زیادہ لوگوں کو فیس کرنے میں دقت ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسے نہیں, پر مولانا کا مطلب پہلے دن سے آپ دیکھیے ابھی مہنگائی ہو گئی, کئی چیز ہو گئی, لالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, جنرل صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی پارلیمنٹ میں جب حلف بھی نہیں لیا ہوا تھا لوگوں نے, تو مولانا نے کہا جی حلف نہ لیں, اس کو سارے سسٹم کو گرا دیں. مولانا بے روزگاری کی وجہ سے پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو گرا دیا جائے. ان کا مطلب یہ مہنگائی ہے, یہ بالکل جنرل صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی لالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ تو ان کو پہلے دن سے حکومت کھٹک رہی تھی نا, وہ تو ابھی ریزلٹ سارے تھے الیکشن کے, تو انہوں نے کہا تھا ہم اس حکومت کو نہیں مانتے. جی لالی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. بی بی ایک بات سوچیں, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب. اگر ان کے پاس کوئی مسئلہ, ان کے پاس کوئی پلان آف ایکشن ہوتا, اگر یہ عوام کو بتا سکتے ہیں کہ کون سے سٹیپس یہ لے کے جب یہ آئیں گے, کون سے سٹیپس لے کے مہنگائی کو ختم کریں گے, ہم سب لوگ سننے کے لیے تیار ہوتے, ہم اس کو ڈیبیٹ کرتے اور کہتے یس یہ ان کا بڑا اچھا پروگرام ہے, اور شاید ان کا سپورٹ بڑھتا ہے. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کون بنے گا, اور ایسا کوئی پلان ان کے دماغ میں تو ہے ہی نہیں, اس لیے ہو ہی نہیں سکتا ایسا پلان. I mean it's madness to think کہ گورنمنٹ خود چاہتی ہے مہنگائی ہو اس لیے کہ اس کے سپورٹ کم ہو. ایسا تو ہوتا نہیں ہے نا, پاگل تو نہیں ہے لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک, ہماری پبلک افسوس سے کہنا پڑتا ہے, وہ آج اور کل کی زندگی مشکل ہو جاتا ہے جب 12 روپیہ پیٹرول بڑھ جاتا ہے. انفارچونیٹلی اس کی ٹائمنگ آف انکریز ایسی ہے ایسے وقت پہ کہ ان کو اور بھی تھوڑا سا لفٹ ملا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایون دین یہ کامیاب نہیں ہوگا. ایون دین کامیاب نہیں ہوگا. اچھا میں آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں جنرل صاحب, یہ جو پیپلز پارٹی پر دیگر جماعتوں نے, آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم سے نکل جانے پر باقاعدہ ڈیل تک کے الزامات لگائے تھے, جی اسٹیبلشمنٹ سے آپ لوگوں کی ڈیل ہو رہی ہے. اب سب پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے میرے خیال سے کلیئر جو ایک روڈ میپ تو نہیں میں کہوں گی کہ آگے کیا کریں گے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو اپنا یہ مارچ کا شیڈیول ہے, اسکیڈول ہے, وہ جاری کیا ہے, پوری ڈیٹیلز شیئر کی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بڑی اسمارٹ وے میں چل رہی ہے, بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہے, اور اپنے کارڈز کو اچھے طریقے سے صحیح وقت پر پھینکنا, استعمال کرنا جانتی ہے؟ بالکل, وہ ان کو سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ہر دفعہ ٹریپ میں ان کو لے کے آ جاتے ہیں. یہ اپنی خواہش کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ہٹانا ہے, اور وہ ان کو پتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہیں, اور ان کو اس ٹائم پہ بہت ضرورت ہے پیپلز پارٹی کی, ان کو ضرورت ہے, اور وہ ان کو ہر دفعہ استعمال کر لیتے ہیں.
बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है। पीपल्स पार्टी के ठीक है पास सिंध जी। की गवर्नमेंट है, उनके ऊपर करप्शन के केसेस भी सारे सिंध में है, सही। वो सबूत और शवाहिद भी वहां पे हैं, वो क्यों वहां की हुकूमत अपनी गवाए? वो तो नहीं लेंगे। और ठीक फिर है जी। दूसरी बात ये कि ठीक है। इनको भी सोचना चाहिए, 3.5-4 साल की जो तारीख है उसमें हर दफा जब ये इन्होंने कभी कोई नो कॉन्फिडेंस का काम किया है सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ, या इन्होंने वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में लाने का जो कुछ भी किया है, पीपल्स पार्टी इनके साथ हाथ करती रही है, सब पता है इनको। लेकिन फिर अपनी ख्वाहिश के हाथों मारे जाते हैं कि जी इमरान खान को हमने हटाना, हालत में फिर मुंह उठा के चल पड़ते हैं उनके पास। और नतीजा ये है कि वो हर दफा इनको इस्तेमाल करके, और अब भी उन्होंने, आप देखेंगे 23 मार्च की जो मार्च ठीक है है जी। उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा हिलाली साहब, ये 2023 में ही इंतखाबात आपको होते हुए नजर आ रहे हैं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? आपका लास्ट कमेंट। बिल्कुल करना चाहिए। हर अभी 2 हुकूमतें किए हैं, मेरे ख्याल में इसका भी फ्रैंकली हक बनता है करने के लिए। और ये किस्म की आर्टिफिशियल नो कॉन्फिडेंस मोशंस को एस्टैब्लिशमेंट भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आखिर एस्टैब्लिशमेंट का भी तो से है, जो लोग अपना जान देते हैं मुल्क के लिए, उनको हम एनालिस्ट जो हैं, हम प्रिटेंड करते हैं उनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आई थिंक देयर पॉइंट ऑफ व्यू ना सिर्फ है, होना चाहिए, और ना सिर्फ होना चाहिए, दे शुड बी लिसन टू। इसलिए कि जो जान देता है मुल्क के लिए, व्हाई शुडंट ही से व्हाट ही थिंक्स अबाउट द कंट्री एंड द डायरेक्शन। सही। जफर हिलाली साहब आपका और जनरल अमजद साहब का दोनों का बहुत शुक्रिया आपके वक्त। और इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।